السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں عزیز بچوں؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، صحت و سلامتی سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ الحمدللہ ہم آپ کا آج پھر استقبال کر رہے ہیں i+ اکیڈمی میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم ایک نیا سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، سبق ہے سبق نمبر 26 اور موضوع ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایک بہت بڑے پیغمبر گزرے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام سے یعقوب علیہ السلام اور پھر آگے کا سلسلہ چلا، اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو آج انہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم کچھ جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں، آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ہی مشہور پیغمبر، ایک بہت ہی مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ہی مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ہی مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ہی مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ ان کا نام ہے نوح علیہ السلام۔ ان کا نام ہے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں، نوح علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے اور مشہور پیغمبر ہوئے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے اور مشہور پیغمبر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق نامی ملک میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق نامی ملک میں پیدا ہوئے۔ آپ وہیں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ آپ وہیں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں ایک بہت ہی مشہور پیغمبر گزرے ہیں۔ ان کا نام ہے نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے اور مشہور پیغمبر ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام عراق نامی ملک میں پیدا ہوئے۔ آپ وہیں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ اس وقت عراق کے لوگ چاند، سورج اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور آپ کو حکم دیا کہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کا
پیغام سنائیں، اور آپ کو حکم دیا کہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کا پیغام سنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور آپ کو حکم دیا کہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کا پیغام سنائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو نمرود اور اس کے درباریوں کو صاف صاف توحید کا پیغام سنایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو صاف صاف توحید کا پیغام سنایا۔ عراق والوں کے لیے ایک اللہ کی ہی عبادت کا پیغام بالکل نیا پیغام تھا۔ عراق والوں کے لیے ایک اللہ کی ہی عبادت کا پیغام بالکل نیا پیغام تھا۔ اس لیے وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ مگر ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر جمے رہے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ کا پیغام سنانے کی وجہ سے یہ سزا طے کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عراق کے بادشاہ نمرود اور اس کے درباریوں کو صاف صاف توحید کا پیغام سنایا۔ عراق والوں کے لیے ایک اللہ کی ہی عبادت کا پیغام بالکل نیا پیغام تھا۔ اس لیے وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگے، مگر ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پر جمے رہے۔ ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ کا پیغام سنانے کی وجہ سے یہ سزا طے کی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر جلا دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہ جھکے بلکہ بے خوف ہو کر آگ میں کود گئے۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہ جھکے بلکہ بے خوف ہو کر آگ میں کود گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں کودنا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو کر آپ کے آرام کا سامان بن گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں کودنا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو کر آپ کے آرام کا سامان بن گئی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف نکل گئے۔ اس واقعہ کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف نکل گئے اور وہاں کے لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا۔
اور وہاں کے لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا۔ جب لوگ نہیں مانے تو عرب کے علاقہ حجاز میں چلے آئے۔ جب لوگ نہیں مانے تو عرب کے علاقہ حجاز میں چلے آئے۔ حجاز اس وقت آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ حجاز اس وقت آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے۔ ایک بار پھر پڑھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ڈرے نہ جھکے، بلکہ بے خوف ہو کر آگ میں کود گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں کودنا تھا کہ آگ ٹھنڈی ہو کر آپ کے آرام کا سامان بن گئی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں سے شام اور مصر کے ملکوں کی طرف نکل گئے اور وہاں کے لوگوں کو توحید کا پیغام سنایا۔ جب لوگ نہیں مانے تو عرب کے علاقہ حجاز میں چلے آئے۔ حجاز اس وقت آباد نہ تھا، مگر شام اور یمن کے ملک بہت آباد تھے، اور لوگ حجاز میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق تھا۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق تھا۔ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اللہ کے حکم سے گھر بنایا۔ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اللہ کے حکم سے گھر بنایا۔ اس کا نام کعبہ اور بیت اللہ رکھا۔ بیت اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا گھر۔ اس کا نام کعبہ اور بیت اللہ رکھا۔ بیت اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا گھر۔ اور لوگ حجاز میں آتے جاتے رہتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوا کہ اسی حجاز میں ایک مقام پر ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے بیٹے کا نام اسحاق تھا۔ بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام نے مل کر اللہ کے حکم سے گھر بنایا۔ اس کا نام کعبہ اور بیت اللہ رکھا۔ بیت اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا گھر۔ اللہ نے اس گھر کو عزت بخشی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر آباد کرو۔ اللہ نے اس گھر کو عزت بخشی اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر آباد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہی رہنے لگی۔ اب
اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگے اور اس جگہ کا نام مکہ پڑ گیا۔ اللہ نے اس گھر کو عزت بخشی اور ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل علیہ السلام کو اس جگہ پر آباد کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی اور اس جگہ کا نام مکہ پڑ گیا۔ اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ مکہ میں آباد رہا۔ اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ مکہ میں آباد رہا اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتا اور کعبہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی مورتیاں بنانے لگے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے رب ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن مورتیوں کو وہ رب سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے ہیں۔ بتوں کو رب سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے۔ بتوں کو رب سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے، یعنی شرک سب سے برا کام ہے۔ جب دھیرے دھیرے یہ برائی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پیدا فرمایا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ مکہ میں آباد رہا اور اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو سناتا اور کعبہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی مورتیاں بنانے لگے اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے رب ہیں۔ مٹی اور پتھر کی جن مورتیوں کو وہ رب سمجھ کر پوجتے تھے ان کو بت کہتے ہیں۔ بتوں کو رب سمجھنا اور ان کو پوجنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا کام ہے۔ جب دھیرے دھیرے یہ برائی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں پیدا فرمایا۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا
نوحا وإبراهيم ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما في ذريتهما وجعلنا في ذريتهما ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما ہمن نبوة ذريتهما النبوة في ذريتهما النبوة ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو علیہ السلام کو بھیجا، یعنی پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو ٹھیک ٹھاک راہ پر چلنے والے ہوئے، اور ان میں سے اکثر بہت نافرمان رہے بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی، تو ان میں سے کچھ تو ٹھیک ٹھاک راہ پر چلنے والے ہوئے، اور ان میں اکثر بہت نافرمان رہے۔ اب ہے اضافی سرگرمیوں میں سب سے پہلے ہے سلام پھیرنے کے بعد کی دعا۔ سلام پھیرنے کے بعد کی دعا میں ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، 3 مرتبہ کہیں۔ پھر ہے اللہم انت السلام، اللہم انت السلام ومنک السلام، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت
या ज़ल जलाली वल इकरामी तबारकता या ज़ल जलाली वल इकरामी अल्लाहुम्मा अंतस्सलामु व मिनकस्सलामु तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। ऐ अल्लाह तू सलामती वाला है, ऐ अल्लाह तू सलामती वाला है और तेरी तरफ से सलामती है। ऐ अल्लाह तू सलामती वाला है और तेरी तरफ से सलामती है। ऐ बुलंद शान और इज़्ज़त वाले, ऐ बुलंद शान और इज़्ज़त वाले, तू बरकत वाला है, तू बरकत वाला है। ऐ अल्लाह तू सलामती वाला है और तेरी तरफ से सलामती है। ऐ बुलंद शान और इज़्ज़त वाले, तू बरकत वाला है। यहाँ पर वो दुआ भी हमारे बहुत से उलमा ने बताया है कि हदीसी के मुताबिक पढ़ने की इजाज़त है। रब्बे आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्नी इबादतिका, यहाँ नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाहु, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो तन्हा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं जो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं, उसका कोई शरीक नहीं। बादशाहत उसी की है, बादशाहत उसी की है और तमाम तारीफ उसी के लिए है, उसी के लिए है। और वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है, कुदरत रखने वाला है। ये अल्फाज 3 मरतबा पढ़ें, यानी जो दुआ है उसे 3 बार पढ़ना है। अल्लाहुम्मा ला मानिअ, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिया वला मुअतिया लिमा मनअता वला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्दु। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अअतैता वला मुअतिया लिमा मनअता वला यनफअु ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। ए अल्लाह जो तू दे, ए अल्लाह जो तू दे उससे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू ना दे उसे देने वाला कोई नहीं। ए अल्लाह जो तू दे उससे कोई रोकने वाला नहीं, और जो तू ना दे उसे देने वाला कोई नहीं। और तेरे यहाँ किसी मालदार को उसका माल व दौलत कोई फ़ायदा न पहुँचा सकेगा, कोई फ़ायदा न पहुँचा सकेगा। ऐ अल्लाह जो तू दे उससे रोकने वाला कोई नहीं, और जो तू ना दे उसे देने वाला कोई नहीं। और तेरे यहाँ किसी मालदार को उसका माल व दौलत कोई फ़ायदा ना पहुँचा सकेगा। वैसे यूँ भी कह सकते हैं, और जिसे तू रोक ले उसे कोई देने वाला नहीं, और जिसे तू रोक ले उसे कोई देने वाला नहीं, ये भी मतलब होता है। तो आइए यहीं पर आज का सबक ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन।